بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بہت ہی ایک اچھے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ بہت زبردست آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرنا ہے۔ آج آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ جو ڈیری فارم کے اوپر اگر آپ تین چیزوں کے اوپر عبور حاصل کر لیتے ہیں، اپنا کنٹرول اچھی طرح سے کر لیتے ہیں، تو کامیابی حاصل کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں۔ اور دوستو، اگر آپ گوٹ فارمنگ واقعہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو دلچسپی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے تو پھر آپ کوئی اور کام کر لیں، اپنا اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں۔ تو جو تین کام آپ نے کرنے ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا ہے عمدہ نسل کے جانور کا انتخاب، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے، مگر ایک ہے ایک بے نسل جانور کو لے کے اس کی بریڈنگ ڈیولپمنٹ پہ خرچہ کرنے اور وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ایک کر کے تھوڑا وقت صبر کر کے اچھے اور نسلی جانور رکھیں۔ اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ فیڈنگ سسٹم، چارہ جات، بیلنس فیڈ اور ان کے اخراجات کا جو کنٹرول۔ چارہ جات میں سب سے جو مناسب ہے وہ ہے سیلج اپنا بنانا۔ جب سیلج آپ اپنا بنا لیں گے تو آپ کے باقی جو اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ لیبر بھی کم ہو جانے کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے لوگوں کے اوپر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ فرض کریں آپ کا ڈیری فارم ہے، اس میں آپ کے پاس 20 گائے ہیں یا 25 ہیں، تو ان کے لیے ایک ملازم کافی ہے اگر آپ کے پاس پورے سال کا سیلج اویلیبل ہے۔ تو تیسرے نمبر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو شوقین بھی ہوتے ہیں، شوق ہوتا ہے کام کا، جانوروں سے بھی پیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس جو چیز کو نہیں دیکھتے جو ابھی میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ جانوروں کے لیے بہترین ماحول جو ہے وہ مہیا کرنا، شیڈ اور باقی کی جو ارینجمنٹ ہے ایسے کی جائے کہ لیبر بھی کم رکھنی پڑے اور جانور بھی خوش رہیں، اور ماحول انتہائی اثر انداز ہونے والا جو سبجیکٹ ہے، اس پر کسی قسم کی جو قربانی ہے وہ دینے سے آپ نہ رکیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ جو پیسہ لگتا ہے اس کے اوپر لگا دیں، جانور کام کر لیں، بکریاں یا بھینسیں یا گائے جو بھی آپ نے رکھنا ہے ان کی تعداد کم کر لیں، لیکن ماحول بنانے کے لیے آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ جگہ کی تنگی نہ ہو، جگہ کی تنگی کا بڑے بڑے فارموں کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے، اور جب جگہ تنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، آئے دن بیماری، آئے دن بیماری۔ چاہے آپ جتنی مرضی صفائی ستھرائی جتنی بھی کر لیں، وہ کچھ نہیں ہوگا، نہ وزن ہوگا، نہ دودھ ہوگا، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے پانی کا انتظام، مناسب روشنی ہے، گوبر وغیرہ کو ٹھکانے لگانا، اور اگر ڈیری ہے تو دودھ دھونے کا انتظام، مشینیں رکھیں آپ، الیکٹرانکس مشینیں ہیں آج کل، تقریباً 3 سے 4 منٹ میں ایک گائے کا جو 15 کلو دودھ دیتی ہے وہ نکال دیتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی ہے۔ ایک بندہ جب کوئی بھی آپ کا ملازم ہے وہ ہاتھ سے نکالے گا تو کم و بیش جو ہے نا اس کو 15 منٹ، اس کے 20 منٹ لگ جاتے ہیں ایک جانور کے اوپر۔ تو اس طرح سے آپ کی لیبر کم ہو جائے گی۔ کھلی جگہ جانوروں کے لیے ہو، اور جو جانوروں کے بچے ہیں ان کے لیے مناسب انتظام ہو، بیمار جانوروں کے لیے الگ جگہ ہو، ان کا الگ جگہ کے اوپر جو ہے وہ علاج وغیرہ ہو، ان کا انتظام کیا ہوا آپ نے۔ ان تین چیزوں میں سب سے زیادہ جو خرچہ جانور کو بہترین ماحول مہیا کرنے پر ہوتا ہے، مگر آپ تھوڑا کر لیں لیکن اچھا ایک بار ضرور کریں۔ عام طور پر جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان میں ماحول کے اوپر ہی اسی جگہ کی کمی ہوتی ہے۔ بعض میں نے دیکھا ہے لوگوں کی جو مکان ہے وہ اچھی خاصی، یعنی کہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے مکان کے اوپر، وہ اسی میں تھوڑی سی جگہ کو آگے پیچھے کر کے چیزیں، وہیں بکریاں، نیچے ماربل لگا ہوا ہے، ٹائل لگی ہوئی ہے یا پھر جپسیم لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بکریاں باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں صحیح یہ چیز، نہ اس کو کبھی دھوپ لگے گی وہاں، نہ اس کا وہ بس یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے۔
تو اگر آپ جو ہے نا اس طرح سے اس کو بنائیں گے، ماحول اچھا بنائیں گے، جو جگہ اس کی بنتی ہے جو بکری کی 12-14 فٹ مربع فٹ، وہ اس کو پوری دیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور جب آپ جگہ بنا رہے ہوں تو بکریوں کے آپ بچوں کا بھی حساب رکھیں ساتھ، کئی دفعہ جو کیلکولیشن میں بھی ان کا ہو جاتا ہے، پھر بعد میں بڑے مسائل بنتے ہیں۔ تو کچھ حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے، اس وجہ سے پھر وہ پریشان رہتے ہیں، آئے دن ان کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری مس مینجمنٹ ہوتی ہے، تو ہمیں جو ہمارے مس پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ پہلے دیکھیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ نے ذمہ دارہ کرنا ہے، زراعت کرنی ہے، ڈیری ہے، یا آپ دکان کرنا چاہتے ہیں، تو اگر فرض کریں ایک آدمی دکان کا کاروبار بھی کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں کل میری دکان کا سامان آ جائے گا اور میں دکان کھولوں گا تو میں لاکھوں روپے کما لوں گا، نہیں۔ وہ اس کو اس کے جو کرائے ہیں، اس کے جو بھی ایکسپنس ہیں، وہ اس کو 2 سال کا پہلے مینج کر کے وہاں بیٹھنا چاہیے، پتہ نہیں سال لگے اس کو اسٹیبلش ہونے میں، 2 سال لگیں، ٹھیک ہے نا، پھر آہستہ آہستہ جا کے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے فارمنگ بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر اکثر لوگ جو وہ کہتے ہیں نا یہ کون سا کام ہے، یہ تو ہمارے دادے سے چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب دور بدل چکا ہے، اب اتنے جو ہے نا وہ چیزیں نہیں رہیں، اب آپ کو تھوڑے خرچے کے اوپر جو ہے وہ بچانا تھوڑا خرچہ کر کے آپ زیادہ آمدن کمائیں۔ آج جدید دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ جدید ہو چکی ہے، چارے سے جان چھوٹتی ہے، سائلیج آ گیا، اور میڈیسن بہت اچھی اچھی آ گئی، پانی کا آٹومیٹک سسٹم آ گیا ہے، دودھ ہونے والی مشینیں آ گئی، چارہ کاٹنے والی مشینیں آ گئی۔ تو اب آپ پرانے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر انحصار کریں گے تو آپ جتنی بھی انویسٹمنٹ کریں گے آپ پیچھے کو جانا شروع ہو جائیں گے بجائے گروتھ کے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ سے جو ایک میری ہمیشہ خصوصی ریکویسٹ رہتی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔